کہاں سے ہیں؟ گجرات؟ گجرات میں کس جگہ؟ روز. یہ کلر کیوں آپ کا ہے ایسا ہے پورا؟ میرے پیر کو پسند ہے. میرے پیر کو پسند ہے. یہ کلر آپ کے پیر کو پسند ہے. کون ہے آپ کے پیر؟ حضور شیخ الاسلام حضور شہزادہ نام کیا ان کا؟ نام نہیں ہے؟ حضرت سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی. اچھا، ان کو یہ کلر پسند ہے پیر صاحب. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر صاحب بڑے ہیں؟ وہ بات ہے دونوں کی کمپیر میں آپ جو پوچھ رہا میں اس لیے پوچھ رہا آپ ہوں. سرکار کا مقام الگ ہے اور دنیا کے ہر پیر کا اپنا یہ سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پیر کا؟ نہیں، آپ نہیں بول رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مقام ہے. وہ تو ہے کس کا؟ ہاں حضور کا سرکار تو عالم کا. سرکار نہیں بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا؟ تو رسول نہیں، سرکار نہیں، رسول اللہ ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنگ پسند ہے وہ سفید، اور آپ کے پیر کو رنگ پسند ہے یہ. اب آپ نے پیر کا رنگ لیا مدنی میاں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہیں لیا، تو آپ نے کس کو بڑا سمجھا؟ نہیں، اوپر نہیں، صرف سر پورا. یہ ٹوپی بھی پیر کی ہے. نہیں، یہ ٹوپی بھی پیر کی ہے. اس طرح کی ٹوپی، یہ ٹوپی جو ڈیزائن ہے یہ بھی پیر کی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کا ڈیزائن نہیں ہے. یہ ٹوپی پیر ایسی ٹوپی پہنتا ہے، اور پیر ایسا لباس پہنتا ہے، اس لیے آپ نے یہ پہنا ہوا ہے. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید نہیں، یہ حقیقت ہے. دلوں کے جاننے والے ہوئے، لیکن ہم ظاہر جو دیکھ رہے ہیں وہ تو ہم بتائیں گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سفید کلر کو افضل قرار دیا. سمجھ گئے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلر دیا ہے ہم اس کلر کو افضل سمجھیں گے، پیروں کے کلر کو افضل نہیں سمجھیں گے. پیر کی سنت سنیے، پیر کی سنت پر عمل کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابی، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے اس نے انکار کیا. تو پیروی کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کسی پیر کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اس لیے کسی پیر کی پیروی نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اللہ نے ان کو معصوم بنایا، لیکن کوئی پیر معصوم نہیں ہے. اس سے غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتا ہے. آپ ان کی سنت پہ چل رہے ہو نا. انہوں نے جو یہ کلر اختیار کیا ہے یہ ان کی غلطی ہے، اور آپ ان کی غلطی پہ چل رہے ہو. میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ صرف زبان سے کہتے ہو رسول اللہ سب سے اعلیٰ سب سے افضل، جب عمل کا وقت آتا ہے تو پیر کو لے کے چلتے ہو. پیر کا کلر لے کے نہیں، اب آپ نے لباس کی بات کریں. آپ کا لباس عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ لباس اگر آپ یہ نہ کہتے کہ میں پیر نے کلر پسند کیا ہے تو میں کچھ نہیں کہتا. آپ نے کہا یہ کلر پیر نے پسند کیا. کیا بولا میں؟ آپ نے کہا یہ میرے پیر کو کلر پسند ہے. یہ تو پیر کی سنت ہوئی نا کہ ان کی پسند پر چل رہے ہیں. آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر چلنا چاہیے تو آپ نے کہا ارے بھائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اتنی سی اور کی پسند پورا جیسے نہیں. میرے بھائی سنیے، زبان سے جب ہم نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں، پیروں کے طریقے پہ نہ چلیں، پیروں کے سنت پہ نہ چلیں، اس لیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا. صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، ان لوگوں نے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ چلتے تھے. اس لیے پیروں کی سنت پہ نہ چلیں، پیروں کے طریقے پہ نہ چلیں. یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے بلکہ گمراہی کا راستہ ہے، اور ہدایت کے راستے کو پکڑیں گے تو جنت ملے گی، گمراہی کے راستے پہ چلیں گے تو جنت نہیں ملے گی. اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. سب کو دیکھنا چاہیے. تفصیلی جواب تو پھر دیں گے. اس وہابی سے پوچھنا کہ اس نجدی متوع کے سر پہ جو لال رومال ہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ رکھا تھا کبھی؟
بغیر امامے کے صرف سر پہ رومال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی رکھا ہے؟ اور اگر رکھا بھی ہے تو کیا اس رنگ کا، اس ڈیزائن کا رکھا ہے جو خاص آل سعود نجدیوں کی ڈیزائن ہے؟ اگر یہ انڈین بیچارہ مرید جو جاہل ہے جواب نہیں دے پا رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے، یہ تو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، وہ حدیث بتائے کہ کس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لال ڈیزائن والا رومال رکھا ہے، ثابت کرے۔ اگر نہیں ثابت کر سکتا تو وہ بھی اپنے آقاؤں یعنی آل سعود کا مرید ہے، گویا کہ ان کی پیروی کرتا ہے۔ جب سفید رنگ افضل ہے تو رومال میں بھی سفید افضل ہے، جب سفید افضل ہے تو خالی جبہ سفید ہو یہ کافی نہیں ہے، رومال میں بھی سفید افضل ہے، امامے میں بھی سفید افضل ہے، اس سے تو امامہ باندھا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ امامے میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمائم تیجان العرب، امامے عربوں کا تاج ہے، تو کیوں یہ بغیر امامے کے ہے؟ سنت کو کیوں اس نے ترک کیا؟ اور کیوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف آل سعود والی ڈیزائن، یہ والا رومال جو ہے لال رومال، یہ سر پہ رکھتا ہے؟ تو وہ خود بھی بدعتی ہے، اس کے پیر جو ہیں وہ آل سعود ہیں، وہاں سے اس کو پگار ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، اس لیے ان کی غلامی کا نشان سر پہ رکھا ہے اس نے۔ اس وقت اس کو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ سنت کے خلاف ہے؟ پہلے وہ جواب مانگیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کا رومال سر پہ رکھا یا نہیں رکھا؟ اور رہا سوال لباس کا، تو سفید رنگ افضل ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سفید کے علاوہ کوئی اور پہننا حرام، بلکہ حدیث شریف میں لال رنگ بھی ثابت ہے، حدیث شریف میں دوسرے رنگ بھی ثابت ہیں۔ کیا پوری دنیا کے وہابی سوائے سفید کے کوئی رنگ پہنتے ہی نہیں؟ کیا خود نجدی متوع سفید کے علاوہ کوئی اور رنگ نہیں پہنتے؟ کبھی کبھار کالا جبہ پہنتے ہیں، کبھی کبھار کریم، جو سفید جبہ یہ لوگ پہنتے ہیں، اس کے اوپر جو کوٹ ٹائپ جبہ ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ کالا ہوتا ہے ان کا، اس پر سنہری گوٹ ہوتی ہے، سنہری گوٹ والا جبہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پہنا تو ثابت کرو، کالا رنگ پہنا ہے، سنہری گوٹ اگر پہنا ہے تو ثابت کرو، اور اگر پہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے رنگ بھی، تو پھر ہم پہ کیوں اعتراض ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ سفید رنگ افضل ہے، اگر افضل کے خلاف کوئی کرے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا، افضل کا ترک کرنا جائز ہے، اتنا بھی اس کو نہیں معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا وہی حرام ہے، جس چیز سے منع نہیں کیا وہ حرام نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے اس چیز کو حرام قرار دے رہا ہے جسے رسول اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، تو یہ نئی شریعت گڑھ رہا ہے، یہ بدعت گڑھ رہا ہے۔